السلام علیکم وسیم بھائی، کیا حال ہے؟ میں الحمد للہ۔ راولپنڈی سے شبانہ اسد بات کر رہی ہوں۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ بھکاریوں کو کن بھکاریوں کو دینا جائز ہے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا واسطہ دے کے، اللہ کا نام دے کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مفتی عامر صاحب، ہٹے کٹے ہیں بظاہر، لیکن وہ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، ان کو دے دینا چاہیے۔ کن بھکاریوں کو دینا جائز ہے وہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا کہ اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی دو نمبری بھی کر رہا ہے تو اس کو اللہ پوچھے گا آپ سے۔ ویسے ہمیں پتہ ہے قوم کی حالت کیا ہے، بھکاری بنایا جا رہا ہے، جس طریقے کی معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہا آپ نے دیکھا پچھلے سیگمنٹ میں وہ نعت خواں بچہ آیا ہوا تھا، ہے۔ دے دیں نمبر، اس نے اپنے پچھلے اسٹیٹمنٹ سے رجوع کیا۔ وہ 3 دن پہلے آئے تھے پنڈی سے، تو میں نے کہا پنڈی اور کراچی میں کہہ رہا ہے ایک جیسا ہی ہے۔ اب وہ کوالیفائی کر گئے تو 3 دن اور ٹھہرنا پڑا۔ کہنے لگے تھی انہوں نے اپنے رجوع کیا، انہوں نے کہا وسیم میں اس وقت میں کراچی گھوما ہی نہیں تھا، اب گھوماؤں بھائی جان، یہاں کی سڑکیں تو بہت خراب ہیں۔ میں کہا چلو جی، تو یہ تو بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں، بظاہر ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، اس بات کو بھی تسلیم کریں۔ ہاں، آپ کے پاس لمیٹڈ فنڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ حقدار کو دوں، تو واقعتاً آپ معذور دیکھیں گے، سفید کالر دیکھیں گے، جن کے ہاں بچیاں ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، تو پھر آپ ان کو پریفر کریں گے۔ لیکن آپ کے پاس وسعت ہے تو پھر اس وقت قوم میں بہت ساری پریشانی ہے، تکلیف ہے، اچھے بھلے لوگ بے روزگار ہیں، وہ کمانے جاتے ہیں، الٹا ادھر ادھر 4 پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو مختلف جگہوں پر، اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، مزدوری کرنے جاتے ہیں، تکلیف اٹھا کے آتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں مطلب یہ کہ ہیلپ بھی کرنی چاہیے، جو مخیر حضرات ہیں اس سسٹم کو تبدیل کرنے میں بھی جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے کہ بھائی کسی طرح، دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں پہ آپ روزگار کے ذرائع مسدود کر دیں گے، وسائل پر قابض ہو جائیں گے، لوگوں تک جو ہے وہ رزق پہنچنے نہیں دیں گے، یا ان کی رسائی جو ہے وہ روزگار تک نہیں ہونے دیں گے، تو وہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، اور یہ تباہی بالآخر ان لوگوں تک بھی پہنچے گی جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے محلات میں محفوظ رہیں گے۔ صحیح ہے۔ تو خدا را اس قوم کو تھوڑا سا راستہ دو، اور قوم سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ کوئی کامنٹ آپ دونوں کر دیں، بس بریک کریں۔ ایک گزارش یہ تھی کہ جو گینگ ہے نا مافیا، ان کو ڈسکریج کریں، ان کو تو کم سے کم ڈسکریج کریں، کہ جو گینگز بنے ہوئے مافیاز کی صورت کیسے پتہ لگے؟ میں ڈرائیو کرتا ہوں سگنل پر ہے، کیا پتہ لگے کہ اگر جینوین نہیں ہے یا پتہ گینگ چلے کا تو آدمی؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے، پھر Benefit of لیکن doubt یہ دے کہ دیں۔ جہاں پر پتہ چل جائے وہاں تو تو وہاں پھر پر پروفیشنل بیگنگ جو ہے اس کو کم سے کم ڈسکریج بالکل کریں۔ صحیح۔ اور جو سڑکوں کی بات ہوئی ہے تو کیا واقعاً کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ گورنمنٹ کے لیے کچھ صدقے کا انتظام کریں تو سڑکیں وڑکیں بن شاید جائیں؟ کوئی، مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے ایک دوست نے وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی یونیورسٹی کا جو یونیورسٹی روڈ ہے، ہاں جی ہاں جی، اس پر چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ سارے میزائل ادھر گر رہے ہیں، وہ جو ہاں کہیں اور نہیں گر رہے، سارے میزائل ادھر گر رہے ہیں۔ اور وہ مطلب اللہ خیر کرے، وہ اللہ میں تو خیر دعاؤں کرے۔ سے ہی ہو سکتا ہے وہ، بس وہ معاملہ حل پتہ نہیں کہ جیونا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے مسائل فلا تنہر، کہ جب کوئی سوال کرنے آ جائے تو اسے جھڑکا نہ کرو۔ دیکھیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، کم از کم ہم جو بعض دفعہ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بھی اللہ نے تمہیں آج گاڑی پہ بٹھایا، وہ قادر ہے کہ تمہیں بھی سڑک پہ کھڑا کر دے، تو بدتمیزی سے پیش آنے کی ایک تو اجازت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ضرورت مند نہیں ہے اور پھر بھی مانگ رہا ہے تو فرمایا وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے، اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ جھڑکنا نہیں۔ ایک ہمارے استاد محترم اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، تو بیٹے سے کہا فقیر کو دے دو، تو آپ خود متوجہ ہو گئے کسی اور چیز کی طرف، تو بعد میں دیکھا تو فقیر ویسے کہا کہ دیا نہیں، کہا با جان یہ مستحق نہیں ہے، کہا بیٹا جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ وہ جب ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے تو ہمیں تو چل کے جانا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چل کے آ رہا ہے تو اپنی سعادت سمجھ کے، اور ایک گزارش سمجھو کہ جب بھی صدقہ خیرات دیا جائے تو اگلے پہ احسان چڑھا کے نہ دیا جائے، بلکہ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کو دیا جائے۔